السلام علیکم، لائف ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید۔ آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و خاتم النبیین۔ میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی۔ آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈیجیٹل نیوز پر ہر پیر کو نشر ہونے والا اپنا پسندیدہ پروگرام ہیلتھ ڈائری۔ اللہ کریم سے امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کی ہیلتھ ڈائری لیاقت آباد سرکاری ہسپتال میں سانحہ آتش زدگی، وزیر صحت اور سیکریٹری صحت کے مابین تنازع کا چھپا رخ سامنے آ گیا کے اوپر مبنی ہے۔ ناظرین کرام، سندھ گورنمنٹ ہسپتال لیاقت آباد میں دوسری بار آتش زدگی کا سانحہ، جس میں 7 میں سے 4 ملازمین اب تک اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور 2 مریض نجی ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ لائیو ڈیجیٹل نیوز کی تحقیقاتی ٹیم کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق اس سانحے کے پس پردہ ہسپتال کے انتظامی بلاک کی وہ مافیا ملوث نظر آ رہی ہے جو ہسپتال کے طبی اور نیم طبی عملے کو ان کی اصل پوسٹوں کے بجائے انہیں خلاف قانون من پسند پرکشش اور سہولت والی پوسٹوں پر تعینات کر کے رشوت کے حصول کے ساتھ ساتھ ہسپتال کے تمام انتظامی اختیارات کو ہائی جیک کیے ہوئے ہے۔ یہ روح فرسا صورتحال آتش زدگی کے حالیہ واقعات میں کھل کر سامنے آ گئی ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ ایوننگ شفٹ میں آتش زدگی کے حالیہ واقعے میں اتوار کی چھٹی والے روز ہسپتال کے شعبہ حادثات کے اسٹور میں ڈائلیسس ٹیکنیشین، او ٹی ٹیکنیشین اور باورچی کے علاوہ زیر تربیت ڈسپنسر کس کے حکم پر یہاں ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے۔ ان کی مذکورہ تعیناتی کا تحریری حکم نامے کے مطابق شعبہ حادثات میں او ٹی ٹیکنیشین اور ڈائلیسس ٹیکنیشین شعبہ حادثات میں ان کی اسامی نہ ہونے کے باوجود ان کی یہاں تعیناتی قاعدے قانون کے مطابق انتہائی حیران کن ہے، جبکہ دوران تربیت نرسز اور پیرامیڈیکل اسٹاف کو ہنگامی طبی امداد کے شعبے میں ڈیوٹی لینے کا کوئی قاعدہ قانون موجود نہیں ہے۔ اس حوالے سے یہ لاقانونیت بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، جبکہ یہ بھی پتہ نہیں چل رہا ہے کہ تحقیقاتی کمیٹی کے دیگر ارکان جائے وقوع اور اس کی تحقیق سے جڑے معاملات کو چیئرمین کمیٹی کے سربراہی میں دیگر ارکان کی کیا کارکردگی ہے، کتنے لوگوں کے بیانات قلم بند اب تک کیے جا چکے ہیں اور کیا شواہد اکٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بتایا جائے کہ اس خون ناحق کا لہو کس کے ہاتھ پر تلاش کیا جائے۔ ان جیتی جاگتی زندگیوں کو موت کی ابدی نیند سلانے والوں کا تعین بھی ہوگا یا محض ناگہانی حادثے کا بہانہ بنا کر اس پہلے مجرمانہ کے ذمہ داروں کو بچا لیا جائے گا۔ یہ سلسلہ جاری ہے۔ انشاءاللہ باقی تفصیل کل منگل کو آپ ملاحظہ فرمائیں۔ جبکہ ناظرین کرام، ہیلتھ ڈائری کے دوسرے حصے میں نگراں وزیر صحت ڈاکٹر سعد خالد نیاز اور سیکریٹری صحت ڈاکٹر منصور عباس رضوی کے مابین جاری تنازع کے بارے میں کچھ ناقابل تردید حقائق لائیو ڈیجیٹل نیوز کی تحقیقاتی ٹیم کو ایسے پتہ چلے ہیں کہ وزیر صحت کو ان کے سرکاری افسر تعلقات عامہ اور ایک بڑے میڈیا گروپ کے ہیلتھ رپورٹر نے ایک منصوبہ بندی کے تحت وزیر صحت کو میڈیا میں ہائٹ پر رکھنے کی یقین دہانی اور اعتماد حاصل کرنے کے بعد مذکورہ دونوں کردار شہر کے بڑے اسپتالوں کی انتظامیہ سے دباؤ کے تحت ادویہ فراہمی کے ٹھیکوں کے علاوہ ٹرانسفر، پوسٹنگ اور ڈرگ انسپیکٹروں سے ماہانہ بھتہ طلبی میں ملوث ہیں
اور چند ہفتے قبل مسلسل اس 2 رکنی گروہ کی بڑھتی ہوئی فرمائشوں سے تنگ آ کر بعض انتظامی افسران نے مذکورہ بلیک میلنگ کے معاملے کو سیکریٹریٹ صحت کے سامنے کھول کر رکھ دیا ہے، جس کے پس منظر میں اس 2 رکنی گروہ نے اپنی لاقانونیت اور بلیک میلنگ کو چھپانے کے لیے وزیر صحت کو گمراہ کن رپورٹس دے کر انہیں سیکریٹریٹ صحت کے حوالے سے دوبارہ مالی امور میں اختیارات سے تجاوز پر مبنی دوسرا خط وقفے سے چیف سیکریٹری سندھ ڈاکٹر محمد فخر عالم کو نہ صرف ارسال کروا دیا گیا ہے بلکہ بھیجے گئے ان خطوط کو میڈیا میں جاری کر کے سیکریٹریٹ صحت کی پوزیشن کو بھی خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جبکہ ذمہ دار ذرائع نے LDN کی تحقیقاتی ٹیم کو بتایا ہے کہ وزیر صحت کے اس دوسرے شکایتی خط کے جواب پر جب چیف سیکریٹری سندھ نے مذکورہ صورتحال کی تصدیق کے لیے اپنے ذرائع سے متعلقہ اداروں کے ذریعے معلومات لیں تو یہ معاملہ سامنے آیا کہ ایک بڑے میڈیا گروپ کا ہیلتھ رپورٹر سرکاری افسر تعلقات عامہ کے ذریعے مبینہ طور پر ملی بھگت کے ساتھ نہ صرف کروڑوں روپے لوگوں سے حاصل کر چکا ہے بلکہ آمدنی سے زائد اثاثہ جات کا کیس بھی اس پر بن سکتا ہے، جبکہ اس دوران یہ تہلکہ خیز انکشاف بھی سامنے آیا ہے کہ اس گروہ میں محکمہ صحت سندھ کے پے رول پر تنخواہ لینے والے وہ ملازمین بھی شامل ہیں جو سرکاری ملازمت کے دوران مختلف ٹی وی چینل سے منسلک ہونے کے علاوہ اپنے YouTube چینل بھی چلا رہے ہیں اور محکمہ صحت کے افسران کو بھی بلیک میل کر کے گھر بیٹھے سرکاری تنخواہ بھی وصول کر رہے ہیں۔ اب ہیلتھ ڈائری کے آخری حصے میں انتخابات 2024 سیاسی منظرنامہ کیا بننے جا رہا ہے، آپ ملاحظہ فرمائیں۔ آندھی میں چراغ جل رہے ہیں، کیا لوگ ہوا میں پل رہے ہیں؟ 8 فروری کو عوام پاکستان نے ووٹ کے ذریعے اپنا فیصلہ سنا دیا، لیکن اندر راجہ الیکشن کمیشن کا 9 فروری سے جاری انتخاب کا مرحلہ آج 19 فروری تک ختم نہ ہو سکا۔ لاہور میں رائل پارک کے ایک نجی پریس میں بدترین انتخابی شکست سے دوچار نواز دو اور نانی اماں مریم کے بیلٹ پیپر چھپنے کا عمل جاری ہے، لیکن اسے پکڑنے اور روکنے والا کوئی نہیں۔ حوروں کے روحانی پیشوا اور پاسبان پاکستان پیر صاحب پگاروں کے بعد JUIFA کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اور کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا نے جو کچھ بتایا اور دکھایا ہے اس کا جواب یا اثر قبول کرنے کے بجائے ان اقلیتی جماعتوں پر مشتمل مخلوط حکومت بنانے کا عمل جاری ہے اور اسے قومی حکومت کا رنگ دیا جا رہا ہے، جن کے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب سمیت سندھ میں زرداری اور بناسپتی MQM کی انتخابی کامیابی عوامی نہیں بلکہ انہونی مصنوعی کامیابی دلوانے کا نتیجہ ہے، جبکہ ان کامیاب ہونے والوں میں خود بہت سے امیدوار اپنی کامیابی پر یقین نہیں کر رہے، جیسا کہ مرزا اختیار بیگ کی کامیابی پر ان کے ہمراہ ان کی جماعت کے صوبائی نشست کے امیدوار نجمی عالم نے کیا کہا، وہ ویڈیو بھی آپ پہلے سماعت فرما لیں۔ میں NA 241 کے گروپ میں یہ بات ڈال رہا ہوں کہ اختیار بیگ نے میرا سودا کیا ہے، اپنی سیٹ کے لیے مجھے بیچا ہے، اور جس حد تک بھی جاؤں گا میں بتاؤں گا کہ اختیار بیگ ہارا ہوا ہے، اس نے غلط کہا، اور جو بھی ورکر مجھ سے تعلق رکھنا چاہتے ہیں فیوچر میں میری بات کو سیکنڈ کریں ورنہ پھر وہ مجھ سے نہ ملیں۔
اختیار بیگ نے مجھے بیچ کے اپنی سیٹ کنفرم کی ہے، لیکن میں یہ ہونے نہیں دوں گا۔ یہ ہارا، مجھ سے بھی کم ووٹ تھے اس کے جو میں نے صوبائی میں لیے ہیں، اس سے کم ووٹ اس کے پورے قومی میں ہیں، لیکن اس کو میں یہ غلط کام پارٹی کو بیچ کے نہیں کرنے دوں گا۔ شکریہ۔ آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، جبکہ دوسری جانب سنگل اکثریتی جماعت پی ٹی آئی کی قیادت کو انگیج کرنے کے باوجود ان کے پارلیمانی جمہوری حق دینے کے بجائے ماضی کی طرح مرکز میں MQM مخلوط حکومت کا حصہ بننے جا رہی ہے، تو سندھ میں اپوزیشن بینچوں پر بیٹھ کر ازل حزب اختلاف کے بجائے جعلی حزب اختلاف کیا ایک مستحکم جمہوریت اور ڈوبتی معیشت کو سنبھالا دینے میں ایسی کوئی حکومت عوام کو کس حد تک ان کے مسائل سے نجات دلا سکے گی، اس کا اندازہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ وہ محب وطن پاکستانی آج سپریم کورٹ سے غائب ہو گیا، بلکہ انتخابات کالعدم قرار دے کر دوبارہ انتخاب کی درخواستی واپس لے لی، لیکن عدالت عظمیٰ کے قاضی کیس خارج کرنے کے بجائے سماعت انہوں نے بدھ تک کے لیے ملتوی کر دی۔ اس تمام تر صورتحال کے باوجود وقت کم اور اس کے ساتھی آپشن بھی کم ہوتے جا رہے ہیں۔ خیر کے امکانات سے زیادہ غیر متوقع اقدامات کے امکانات کے لیے 48 گھنٹوں کو اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔